बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। सबसे पहली गुजारिश जो हमारी टीम की जानिब से की जाती है, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ लगे अच्छी तरह से कि हमने अपनी पाकिस्तानी कौम के 10 मिनट 15 मिनट उनके कीमती वक्त से किस लिए, चाहे उन्हें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन करेंसी, इन सब चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी समझा। और ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? ये ज़रूरी हैं जैसे जैसे दुनिया जिद्दत इख्तियार कर रही है, जैसे जैसे दुनिया में कारोबार का तरीका कार बदल रहा है, वैसे वैसे हमें चाहिए कि अपनी कौम को, हमारे अलावा और भी कोई हमसे ज़्यादा इल्म रखता है तो प्लीज़ हमें हमारी इस्लाह कर सकता है, हमें अपने कमेंट्स भेज सकता है कि आप ऐसे करें, ऐसे नहीं करें। तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ, आज का हमारा मौजू होगा जिस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कई वीडियोज़ में दोहराया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, डिजिटल दुनिया, इसमें नित नई तब्दीलियां रोजाना की बुनियाद पर आती हैं। अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि आप गा गी गे के ज़माने में ज़िंदा रहें, या 2 साल बाद ऐसे होगा, या 5 साल बाद ऐसे होगा, या 10 साल बाद ऐसे होगा। अभी होता है लम्हा लम्हा आपका तब्दील हो रहा है। आज का हमारा जो मौजू है, जिस पे हमने चाहा कि अब आपका वक्त लें, हमारा मौजू है पाई नेटवर्क बामुकाबला डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी कौन सी? बिटकॉइन। पाई नेटवर्क बामुकाबला बिटकॉइन के, इन दोनों के मुकाबले में कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है? वैलिड का मतलब क्या कि कौन सी चीज आपके सामने मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलोन मस्क ने कहा कि आप बिटकॉइन से उसकी टेस्ला नामी गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा दूं कि ये जो मोतबर ज़राए होते हैं, ये सोशल मीडिया की जुबान में मोतबर ज़राए वो चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं, जिनको ऑफिशियल बंदे हैंडल कर रहे होते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जिनकी बात को तस्दीक शुदा माना जाता है। जैसे हमारे मुल्क में कई अखबारात हैं जिनमें छपने वाली बात, जिनमें छपने वाले कॉलम्स, वो तस्दीक शुदा माने जाते हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं होगा। ऐसी सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके अकाउंट्स हैं जो वेरीफाइड हैं, जो इस बात पे तस्दीक अपनी करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। जैसे इलोन मस्क ने कहा कि आप बिटकॉइन से उसकी टेस्ला नामी गाड़ी खरीद सकते हैं, तो अभी वहीं पे एक बहुत नई और ज़बरदस्त चीज़ हुई पूरी दुनिया के लिए। एक नया इनकलाब आया। वो इनकलाब क्या आया? बेशक हमारे यहाँ अभी उस इनकलाब को आने में वक्त लगेगा, लेकिन दुनिया में आ चुका है। हम चूंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में जो कुछ हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। अभी जो ऐलान किया गया पेपैल की जानिब से, पेपैल ने ऐलान किया है कि आप बिटकॉइन की रकम जितनी भी बनती है वो आप पेपैल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप अपना अकाउंट, वो जितने भी बिटकॉइन से आपके पैसे बनते हैं, वो आप पेपैल में ट्रांसफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी एक बिटकॉइन की कीमत है $50,000। तो आप क्या करेंगे? आप बिटकॉइन को पेपैल के अपने अकाउंट में कन्वर्ट करके आप वो $50,000 हैं, वो $40,000 हैं, वो जितनी भी अमाउंट उसकी आप तक वीडियो पहुंचने तक उसकी करंट अमाउंट होगी, वो अमाउंट आप पेपैल से ले सकते हैं। और मैं यहाँ एक और चीज बताता चलूं कि पेपैल भी इलोन मस्क ने ही शुरू किया था आज से 24 साल पहले। अब ये दो चीजों ने मोहर सब्त कर दी इस चीज पे कि ये एक डिजिटल करेंसी वैलिड है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे अपना इन्हिसार किया जा सकता है। अगर कोई शख्स बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए खर्चा करता है, वो मिसाल है उसका 10 लाख रुपए खर्चा हो, उसका 15 लाख पाकिस्तानी खर्चा हो, जितना भी खर्चा हो, उसको इस चीज से बेफिक्र हो जाना चाहिए कि उसके पैसे डूब जाएंगे। पैसे डूबेंगे नहीं, आपको किसी किस्म का लारा नहीं लगाया गया। जब एक कंपनी की जानिब से ये कहा गया कि गाड़ी खरीदें, फिर दूसरी कंपनी की जानिब से कहा गया, जो ऑनलाइन बहुत बड़ी मार्केट है पेपैल, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, किन वजूहात की वजह से नहीं है, उसमें हमारी हुकूमती क्या कमजोरियां हैं, हम सब की मुआशरती क्या कमजोरियां हैं, कि हम लोग किस वजह से पेपैल रुका हुआ है हमारे मुल्क में आने में, उस पर भी हम आपको इंशाल्लाह एक दिन तफसील से बताएंगे कि पेपैल पाकिस्तान में वर्क क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अभी पेपैल ने कहा है कि आप अपनी बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेपैल के अमाउंट में, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पेपैल के अकाउंट में। अब मैं आता हूं इसकी तरफ। ये जो नई करेंसी आई, बनाम करेंसी, ये करेंसी नहीं है किसी भी तरीके से, ये किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है बिटकॉइन के मुकाबले में, जिसका नाम है पाई नेटवर्क। ये पाई नेटवर्क है क्या है? ये पाई नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है। ये सादा सी बात अगर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं कि यार एक साइड पे हकीकत है, एक साइड पे अफसाना है, अभी आपने अफसानवी डाइजेस्ट पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारनी है, या आपने हकीकी तौर पे कोई काम करना है,
آپ حقیقی طور پہ کام کیجیے. ہم ڈیجیٹل کرنسی کے خلاف نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ہمیں ای میلز کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں کہ یار تم لوگ ڈیجیٹل پاکستان کے خلاف ہو. ارے بھائی ہمارے چینل کا نام دیکھو, ہمارا تھیم دیکھو, ہمارا کام کرنے کا طریقہ دیکھو. ہم تو پاکستان کو کرنا ہی ڈیجیٹلائز چاہ رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بچہ ہر نوجوان ہماری طرح ڈیجیٹل دنیا میں رہے, ڈیجیٹل دنیا کی اپڈیٹس کے بارے میں آگاہ رہے. تو ہم جو اپڈیٹ دیتے ہیں پائی نیٹ ورک کے بارے میں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں دوبارہ پھر وہی گفتگو پہ اس پہ نئے انداز سے گفتگو کروں گا, اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اس پائی نیٹ ورک نے کیا کیا. اس نے برین واش ایسا برین واش کیا پبلک کا کہ بھائی آپ لوگ اس کو ایپلیکیشن کو اوپن کلوز کرتے رہو تو آپ کو روزانہ کے آپ کے اتنے ریفرنس بنیں گے, آپ کے اتنے نمبرز بنیں گے. پھر نمبر وہ جب اپ ہو جائیں گے پھر آپ کا ایک گراف بنے گا. گراف بننے کے بعد پھر آپ کو ہم آپ کے جو ہوگی جب ہم اس کی کرنسی لانچ کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے روپے کے مالک ہیں. یہ گے سے لے کر ہیں تک کا سفر بہت لمبا ہے. ایسے بھائی پاکستان ڈیجیٹلائز نہیں ہوگا. ہمیں آپ کئی لوگ سوال کرتے ہیں یار آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے, سیدھے سیدھے الفاظ میں کہتے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیا تنگی ہے, کیا پریشانی ہے اگر لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. بھائی ہمیں پریشانی ہے اپنی عوام کے ڈیٹا کی, کیونکہ ڈیٹا از اے نیو آئل. آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا بندہ ڈیٹا کے بارے میں نہیں جانتا, ڈیٹا کے بارے میں نہیں اس کو خبر کہ ڈیٹا کیا چیز ہے, تو وہ میرا بھائی وہ صرف فیس بک پہ آئے, انسٹاگرام پہ آئے, ان چیزوں پہ آئے, وہ صرف اپنا لائک کامنٹ شیئر اپنی پکچرز وغیرہ شیئر کیا کرے. وہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی بندہ سمجھا رہا ہے, میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پائی نیٹ ورک کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ پلیز اپنا ڈیٹا بچائیے. یہ لوگ آپ سے ڈیٹا تو لے چکے ہیں آپ کا, اور نئے طریقے سے نئے طریقوں سے آپ کا ڈیٹا لے رہے ہیں. ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ایک نیا ٹرک کیا کھیلا ہوا ہے, کیسے یہ کیا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ کیا پرمیشنز مانگتا ہے آپ سے. جیسے کوئی بھی ایپ آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ سے پرمیشنز مانگتا ہے. یہ پائی نیٹ ورک آپ سے کیا پرمیشنز مانگتا ہے, اس پہ بھی ہم آپ سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. لیکن ایک سائڈ پہ ہے صرف اور صرف افسانوی ڈائجسٹ, ایک سائڈ پہ ہے افسانوی کہانی, دوسری سائڈ پہ ہے حقیقت. آپ کو حقیقت کی دنیا میں زندہ رہنا ہے یا آپ کو خیالی پلاؤ بکاتے رہنا ہے؟ یار خدا کا نام ہے, میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ پائی نیٹ ورک انسٹال کر کے اس کو اوپن کلوز کر رہے ہو, آپ لوگ امیر ایسے نہیں ہو سکتے. آپ کو کام کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پاس صرف سورس یوٹیوب ہے, سورس فیس بک ہے, سورس ہمارے پاس اسنیپ چیٹ ہے, سورس ہمارے پاس انسٹاگرام ہے. ہم اس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں نا پبلک کو. ابھی جن 10 ملین لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ان کا ایک بندے کا جا کے ہم دروازہ تو کھٹکھٹانے سے رہے کہ بھائی اس کو ان انسٹال کر دو, اس کے یہ نقصانات ہیں. اور میں شاباش دیتا ہوں ان چند چینلز کو, ان چند لڑکوں کو, ان لوگوں کو, ان لڑکیوں کو جو پائی نیٹ ورک کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں, لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹا از دا نیو آئل. اس چھوٹے سے ورڈ کو سمجھیے. ہمیں آنے والے دنوں میں جدت اختیار کرنی ہے یار. ہمیں اپنا ڈیٹا بچا کے رکھنا ہے. آپ ایک دن آئے گا آپ دیکھیں گے جس شخص کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ آپ کو اپنا ڈیٹا بیچنا ہے. آپ کے پاس جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کا ڈیٹا آپ کو بیچنا ہے کسی کمپنی کو. آپ کو پیسے ملیں گے. وہ پیسے کیسے ملیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, 100 بندہ آپ کے کانٹیکٹس میں ہے. ان 100 بندوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا میرا جو کانٹیکٹس ہے یہ کیا یوز کرتا ہے, کیا نہیں یوز کرتا. تو ڈیجیٹل دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. جو بھی کمپنی ہوتی ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا کزن ہے. میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں کہ اس کو یہ پینٹ پسند ہے, یہ شرٹ پسند ہے, یہ برگر پسند ہے, یہ فلاں شوز پسند ہے, تو مجھے اتنے پیسے دو اور میں تمہیں بتاتا ہوں ان اشتہار پہ. جو دنیا ایسے پیسے کما رہی ہے اور یہ کمپنیز بھی ایسے ہی پیسہ کما رہی ہیں. اور یہ جو ہے پائی نیٹ ورک یہ تو انتہا کر دی ہے. اس نے تو پبلک کو پاگل کیا ہوا ہے. دوسری جانب پہ کبھی کسی نے دیکھا کہ بٹ کوائن کی اپلیکیشن بن کے اس نے کہا ہو کہ مجھے ڈاؤن لوڈ کرو, اوپن کرو, کلوز کرو. بٹ کوائن نے تو نہیں کہا. ہم بٹ کوائن کی حمایت میں اس لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک قیمت کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس سے چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, خریداری ہو رہی ہے. تو جس چیز سے خریداری ہو رہی ہے آپ لوگ اس کے پیچھے جانے کی بجائے آپ لوگ لگے ہوئے ہو ایک ایسی چیز کے پیچھے جس کا بھی وجود ہی نہیں ہے اپلیکیشن کے علاوہ. فیس بک کا چلے مانے وجود تو ہے نا, یوٹیوب کا وجود تو ہے نا, اور جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں دنیا میں چل رہی ہیں ان کا وجود ہے. اس اپلیکیشن کے پیچھے ایک پورا وجود ہونا چاہیے. پائی نیٹ ورک کی اپلیکیشن کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. افسانوی کہانی ہے کہ جی ہم ایسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہم ایسے کریں گے تو ایسے کریں گے. یہاں پہ بہت سے اس کو آپ کہہ لیں گے پائی نیٹ ورک کے جیالے متوالے آ کے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ جی تم لوگ اس کی طرف سے بٹ کوائن کی طرف سے تمہیں فنڈ کیا گیا, تم اس لیے اسپیشل طور پہ پائی نیٹ ورک کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہو. بھائی ہمیں کوئی فنڈ شنڈ نہیں کیا گیا.
ہمیں اسپیشلی طور پہ ہم نے صرف ایک آئینہ رکھ کے اس کو آئینے کے سامنے چیزوں کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ آئینے میں عکس کس چیز کا ٹھیک نظر آ رہا ہے, کیا چیز غلط ہے. ابھی غلط اور صحیح میں بھی پہچان نہیں کر سکتے آپ تو پھر آپ کا سوشل میڈیا پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب تک پائی نیٹ ورک کی کرنسی لانچ نہیں ہو جاتی, پائی نیٹ ورک نہیں بتا دیتا کہ میری ایک پائی پاکستانی روپے کتنے کی ہے, یا پاکستانی 1 روپے کی کتنی پائی ملیں گی, یا ایک پائی پاکستانی 10 روپے کی ہے یا 20 روپے کی ہے, تب تک ہم پائی نیٹ ورک کو ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہیں گے کہ یہ لوگ صرف اور صرف دھوکہ دہی سے ہی کام لے رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے, خدا کے لیے اپنا ڈیٹا بچا کے رکھیں. آنے والے دنوں میں دنیا اتنی ترقی کر جائے گی کہ ایک ایک شخص سے کمپنیز ڈیٹا خریدیں گی, ایک ایک شخص سے کمپنیز کانٹیکٹس نمبر خریدیں گی تو ان کو پیسے ملیں گے. اسے کہتے ہیں ڈیٹا از دا نیو آئل. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو, آپ لوگ اسے اوپن کلوز کر کے فری میں ڈیٹا دے رہے ہو. آپ لوگوں کو تو ابھی تک ایک ماچس کی ڈبیا کا پیسہ نہیں ملا, لیکن پائی نیٹ ورک آپ سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کما چکا ہے. جو ابھی بھی اس بھول پن میں ہے, یہ بھول پن لفظ اور بھولا لفظ میں انتہائی مؤدبانہ طریقے سے استعمال کرتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں میری ویڈیوز کو اور بہت سے لوگ دیکھیں گے, لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے. میں کبھی بھی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کروں گا, لیکن یہ پلیز ان دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پائی نیٹ ورک سے جان چھڑائیں. اگر آپ کو امیر ہونا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے معاملے میں تو بھائی جان پیسہ خرچ کرو, یہ اپنے موبائل شبائل سے کام نہیں کرو. اپنا پیسہ خرچ کرو, اپنے گرافک کارڈز لگاؤ, پورا سسٹم بناؤ مائننگ کرنے کا, اور پھر مائننگ کرو بٹ کوائن کی, جو ایک موجودہ کمپنی ہے, جو ایک موجودہ پیسہ ہے, اس سے آپ مائننگ کرو, پیسہ کماؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو, پائی نیٹ ورک ورسز بٹ کوائن. بٹ کوائن نے اعلان کر دیا ہے کہ پے پیل میں اس کے پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, جبکہ پائی نیٹ ورک ابھی تک جنوں پریوں والی کہانی ہے. تو جو لوگ ابھی بھی جنوں پریوں کی کہانی پہ یقین رکھتے ہیں وہ یقیناً اپنا ٹائم ضائع کر سکتے ہیں. ہمارا کام صرف آپ کو بتانا تھا. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ ٹیم کو جوائن کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم ایسے ہی ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں ہونے والے 1 نمبر اور غلط